تو تم ہو وہ گولڈ ڈگر لڑکی جس نے پلاننگ کر کے میرے دادا کی جان بچائی، مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ کہتے داؤد شاہ نے بے رحمی سے منم کا دوپٹہ نوچا تھا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، وہ چلائی۔ میری منگوہا ہو، تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس رات داؤد شاہ نے معصوم نازک سی منم کو اپنے اندھے انتقام کی بھیٹ چڑھا ڈالا۔ صبح وہ پوری حویلی میں کہیں نہیں تھی اور اس کے دادا جنہوں نے اس کے ماں باپ کے بعد اسے پالا تھا، اس سے ناراض ہو کر ملک چھوڑ کر اپنے بھائی کے پاس چلے گئے۔ تب اسے احساس ہوا اس نے کیا جرم کیا ہے۔ اس نے پورا شہر چھان مارا لیکن منم اسے کہیں نہ ملی۔ 4 سال گزر گئے۔ اس نے اپنی محبت سے شادی کر لی لیکن جلد ہی اسے پتہ چلا وہ ناگن اسے سلو پوائزن دے رہی تھی۔ داؤد نے اسے طلاق دی اور سیدھا اپنے دادا کے پاس جا پہنچا۔ حیرت کا جھٹکا تو تب لگا جب ایک چھوٹا سا بچہ پاپا بول کر اس کی ٹانگ سے لپٹ گیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ مجھے تمہاری چالاکی سمجھ نہیں آئے گی۔ داؤد کی آواز اس قدر بلند تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی پل بھر میں سہم گئی۔ رات کے اس پہر حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں گھٹن اس قدر تھی کہ سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ زرد روشنی میں داؤد کا چہرہ کسی بے رحم شکاری کی طرح لگ رہا تھا جس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے سامنے وہ کھڑی تھی، اس کی بیوی منم، بڑی آنکھوں والی معصوم لڑکی جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ اس وقت اس کا وجود کسی مجرم کی طرح کانپ رہا تھا۔ داؤد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بے رحمی سے اس کے سر پر موجود سفید دوپٹہ نوچ لیا۔ دوپٹہ سے رکھنے کے ساتھ ہی منم کی آنکھوں سے کہیں آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ تو تم ہو نا وہ گولڈ ڈگر ٹائپ لڑکی جس نے اتنی لمبی اور گہری پلاننگ کر کے میرے دادا کی جان بچائی۔ داؤد کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی منم کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے لہجے میں زہر تھا۔ بہت اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو۔ تم نے سوچا ہوگا کہ شاہ جی کی جان بچا کر تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی اور پھر ان کے اکلوتے پوتے تک پہنچ جاؤ گی، مگر یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی منم، تم نے میری زندگی برباد کر دی، اب میں تمہاری زندگی برباد کروں گا۔ وہ دھاڑنے لگا تھا۔ منم کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ واپس کھینچنے کی کوشش کی۔ آپ جیسا انسان یہی سمجھ سکتا ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ اور اگر میں اتنی ہی بری لگ رہی ہوں تو جائیں یہاں سے، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ آخر میں وہ چلائی تھی۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور دکھ تھا کہ کوئی اور ہوتا تو شاید پگھل جاتا، لیکن داؤد کے سر پر تو زویا کی محبت اور اپنے دادا کے فیصلے کے خلاف بغاوت کا بھوت سوار تھا۔ ہاتھ نہ لگاؤں؟ داؤد نے ایک سرد اور طنزیہ قہقہہ لگایا۔ میری منکوہا ہو تم، نکاح نامے پر تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے۔ تم نے شاہ جی کو بیوقوف تو بنا لیا ہوگا لیکن مجھے نہیں۔ آج رات تمہیں اچھے سے بتاتا ہوں کہ کسی کی زندگی میں زبردستی گھسنے کا، کسی کی محبت کو اس سے چھیننے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ داؤد نے بے رحمی سے کہتے اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ منم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ اس حد تک چلا جائے گا۔ ایسا مت کرو، مجھے جانے دو۔ وہ بے بسی سے چلا دی مگر سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس رات حویلی کی ان موٹی دیواروں نے ایک معصوم لڑکی کی سسکیاں اور ایک مغرور شخص کا اندھا انتقام دیکھا۔ داؤد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے منم کی روح کو بری طرح کچل دیا۔ اسے لگا کہ اس نے زویا کے آنسوؤں کا بدلہ لے لیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ مکافات عمل کا پہیہ اس کی زندگی کو کس بے دردی سے کچلنے والا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی بصارت پر اتنا غرور کر لیتا ہے کہ بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے وہی مکمل سچ ہے، حالانکہ گمان اور حقیقت کے درمیان ایک بہت باریک سی لکیر ہوتی ہے جسے صرف دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اور داؤد شاہ نے اس رات اپنے دل کی آنکھیں مکمل طور پر بند کر رکھی تھیں۔ رات ختم ہو چکی تھی اور اگلی صبح جب سورج کی کرنیں حویلی کے صحن میں اتریں تو وہاں ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ داؤد جب جاگا تو کمرہ خالی تھا۔ منم وہاں نہیں تھی۔ اس کا وہ سفید دوپٹہ فرش پر پڑا تھا جو رات کی صفاکی کا واحد گواہ تھا۔ داؤد نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ اسے لگا کہ وہ ڈر کر کسی اور کمرے میں چھپ گئی ہوگی، لیکن جب وہ نیچے آیا تو لاؤنج کا منظر اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دینے کے لیے کافی تھا۔ شاہ جی، اس کے دادا جنہوں نے اسے ماں باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد اپنی جان سے بڑھ کر پالا تھا، اپنے کمرے کے باہر ایک چھوٹا سا سفری بیگ لیے کھڑے تھے۔
ان کا چہرہ اسپاٹ تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی مایوسی تھی جو داؤد نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی۔ دادا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ داؤد کے قدم وہیں رک گئے۔ شاہ جی نے اپنی بوڑھی لرزتی ہوئی نظریں داؤد کے چہرے پر ڈالیں۔ ان کی نظروں میں بس افسوس بھرا تھا۔ میں اس ملک سے باہر جا رہا ہوں داؤد، اپنے بھائی کے پاس۔ اس گھر میں اب میرے لیے دم گھٹتا ہے۔ دادا کی آواز میں بھی ملال بھرا تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ سمجھ گیا تھا کہ منم نے دادا کو سب بتا دیا ہے۔ وہ اسے دل میں صلاحاتیں سناتا دادا کے پاس پہنچا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ دادا جان؟ اس کل کی آئی لڑکی کی خاطر آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے پوتے کو؟ داؤد کی آواز میں اب حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی داؤد، اس نے میری جان بچائی تھی۔ وہ میرے بھروسے یہاں آئی تھی، میرے کہنے پر تم سے نکاح کیا تھا، مگر تم نے کیا کیا؟ انور شاہ کی آواز میں کوئی غصہ کم، افسوس زیادہ تھا۔ لہجے میں ایک تھکن تھی۔ تم نے صرف میرا نہیں، اس کا بھی مان توڑا ہے۔ تم نے میرا بھروسہ توڑا ہے۔ جس لڑکی کو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا تم اس کی عزت بھی نہ کر سکے، اور جس گھر میں عورت کی عزت محفوظ نہ ہو وہاں فرشتے نہیں شیاطین بستے ہیں۔ میں وہاں نہیں رہ سکتا۔ دادا تلخی سے اسے بہت کچھ جتا کر مڑے۔ ملازم نے بیگ اٹھا لیا تھا۔ دادا پلیز میری بات تو سنیں۔ داؤد بے بسی سے ان کے پیچھے گیا۔ اب مزید کچھ نہیں سننا مجھے، جانے دو ورنہ مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ وہ اب حویلی کے ڈرائیو وے پر کھڑے تھے۔ گاڑی سامنے تھی، سامان رکھا جا چکا تھا۔ دادا اگلے ہی لمحے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور گاڑی بھگا لے گیا۔ داؤد بے بسی سے دیکھتا تنہا رہ گیا۔ اسے رہ رہ کر منم پر غصہ آ رہا تھا۔ غصے میں اس نے ساری حویلی چھان ماری، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ اس نے اگلے چند دنوں میں پورا شہر چھان مارا۔ منم کے جاننے والوں کے پاس گیا، لیکن وہ ایسے غائب ہوئی تھی جیسے زمین اسے نگل گئی ہو یا آسمان نے اسے چھپا لیا ہو۔ داؤد کے بہت ڈھونڈنے پر بھی جب وہ نہیں ملی تھی تب اس نے اس پر لعنت بھیجتے اپنی زندگی آگے بڑھا لی تھی۔ 4 سال کا طویل عرصہ ریت کی طرح مٹی سے پھسل چکا تھا۔ وقت کا پہیہ کسی کے لیے نہیں رکتا، لیکن کچھ زخم وقت کی مرہم سے بھرنے کے بجائے اندر ہی اندر ناسور بن جاتے ہیں۔ منم داؤد کی زندگی کا ایک ایسا ہی اندیکھا زخم تھی جس سے اس نے اپنی انا اور غلط فہمیوں کے خنجر سے ادھیڑا تھا۔ وہ اب بظاہر یادوں کی دھول میں کہیں بہت گہرائی میں دفن تھی، مگر رات کے پچھلے پہر جب حویلی پر مکمل سناٹا چھا جاتا تو اس کی دبتی ہوئی سسکیاں اور وہ آخری جملہ، مجھے ہاتھ مت لگائیں، اب بھی داؤد کو کسی آسیب کی طرح ڈراتا تھا۔ زویا، میری کافی۔ ڈریسنگ روم کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے داؤد نے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے آواز لگائی۔ اس نے اپنے سیاہ سوٹ کے کف لنکس پہنے اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے تھے۔ ان کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ بظاہر ان کی زندگی کسی بھی عام جوڑے کے لیے رشک کا باعث ہو سکتی تھی، دولت، رتبہ اور ایک خوبصورت بیوی، مگر اس پرسکون سطح کے نیچے بے چینی کا ایک لاوا ہر وقت ابلتا رہتا تھا جس کا نام داؤد خود بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ لیں جی آپ کی کافی۔ اگلے ہی لمحے ڈائننگ ایریا میں زویا ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ لیے میز تک آئی۔ اس کا انداز، اس کا لباس، سب کچھ بے عیب تھا۔ وہ ایک انتہائی ماڈرن اور پرکشش عورت تھی، کسی بھی مرد کی پہلی نظر کی محبت بن سکتی تھی، مگر داؤد جب بھی اسے دیکھتا اسے محسوس ہوتا کہ اس کے چہرے پر وہ شفافیت اور معصومیت ناپید ہے جو اس 4 سال پہلے اس بڑی آنکھوں والی جری سہمی لڑکی کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ تھینکس میری زندگی میں ہونے کے لیے۔ داؤد نے اپنا روٹین کا ڈائلاگ دہرایا اور کافی کا مگ اٹھا لیا۔ زویا نے اتراتے ہوئے ایک نخرے سے اس کی پلیٹ میں آملیٹ ڈالا۔ یو آر ویلکم ڈیئر ہسبینڈ۔ اس نے محبت پاش نظروں سے داؤد کو دیکھا۔ داؤد نے کافی کا پہلا گھونٹ لیا ہی تھا کہ اسے اپنے گلے میں ایک عجیب سا کڑوا دھاتی ذائقہ محسوس ہوا۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اسے اکثر یہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ اسے اپنے معدے کی خرابی یا کام کی زیادتی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا، مگر آج گھونٹ حلق سے نیچے اترتے ہی اسے ایسے لگا جیسے پورا ڈائننگ ہال تیزی سے گھومنے لگا ہے۔ اس کے سر میں ایک شدید ناقابل برداشت درد کی لہر اٹھی۔ اس نے میز کا کنارہ پکڑ کر خود کو سنبھالنا چاہا، مگر اس کے اعصاب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر فرش پر گرا اور وہ خود ایک بھاری کرسی کے ساتھ زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے اس کی دھندلاتی نگاہوں نے زویا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ، کوئی چیخ یا پریشانی نہیں تھی،
بلکہ جیسے ہی داؤد کا جسم فرش پر گرا، زویا کے چہرے سے وہ مصنوعی محبت اور فکر کا لبادہ پل بھر میں غائب ہو گیا، اور وہاں ایک شاطرانہ سرد مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ بس کچھ دن اور داؤد شاہ، زویا نے اپنے مینیکیور کیے ہوئے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے نہایت ٹھنڈے اور شفاف لہجے میں کہا، پھر تم اس دنیا میں نہیں رہو گے، اور یہ ساری جائیداد، یہ حویلی، یہ سب کچھ صرف میرا ہوگا۔ اس نے تسلی سے فرش پر پڑے داؤد کو دیکھا، ایک گہرا سانس لیا اور پھر پلک جھپکتے ہی اپنا چہرہ بدل لیا۔ اس نے اپنے بال بکھیرے، ایک زوردار چیخ ماری جس سے حویلی کے ملازمین دوڑتے ہوئے آ گئے، اور کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال ملانے لگی تاکہ دنیا کے سامنے وہ ایک بے حد محبت کرنے والی اور دکھی بیوی بنی رہے۔ ہسپتال کے سفید اور سرد گلیارے میں دوائیوں کی مخصوص بو پھیلی ہوئی تھی۔ زویا آئی سی یو کے باہر بینچ پر بیٹھی آنکھوں پر ٹشو رکھے سسکیوں کا بہترین ڈرامہ کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو کے باہری دروازے سے باہر آئے۔ ان کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں تھیں۔ زویا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے انہیں اچانک؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے۔ اس کی آواز میں نکلی رقت تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے چشمے کو درست کرتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ دیکھیں مسز داؤد، ان کی حالت کافی تشویشناک ہے۔ ہم نے ان کے کچھ ٹیسٹ کیے ہیں اور ان کے خون کے نمونوں میں ہمیں کچھ مشکوک کیمیائی اثرات ملے ہیں۔ زویا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر کمال کی گرفت رکھی۔ مشکوک اثرات؟ مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں کوئی چیز آہستہ آہستہ دی جا رہی ہے جو ان کے اعصاب اور پٹھوں کو مفلوج کر رہی ہے۔ یہ کوئی عام فوڈ پوائزننگ نہیں ہے، یہ سلو پوائزننگ کی علامات ہیں۔ کیا یہ گھر میں کوئی خاص دوائی، کوئی ہربل چیز یا سپلیمنٹس لے رہے تھے؟ زویا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈاکٹر، بالکل بھی نہیں۔ وہ تو بس اپنے عام سے وٹامنس لیتے رہتے ہیں جو پچھلے ڈاکٹر نے ان کی کمزوری کے لیے لکھ کر دیے تھے۔ میں تو خود ان کا ایک ایک قطرہ گن کر انہیں دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ہمیں ان کا مکمل ٹاکسیکولوجی ٹیسٹ کرنا ہوگا، تب تک ہم انہیں سخت زیر مشاہدہ رکھیں گے۔ آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زویا نے ایک طویل پرسکون سانس لیا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے زہر کا انتخاب اتنی مہارت سے کیا ہے اور اس کی مقدار اتنی کم رکھی ہے کہ وہ عام روٹین کے ٹیسٹوں میں پکڑی بھی نہیں جائے گی۔ چند دن بعد ہسپتال سے داؤد کو گھر منتقل کر دیا گیا۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے کی رونق جیسے کسی نے نچوڑ لی تھی۔ ایک شام کمرے میں نیم تاریکی تھی جب زویا جوس کا گلاس لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ داؤد جان، تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہ فریش جوس پی لو، تمہیں طاقت ملے گی۔ اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے وہی میٹھا شہد میں ڈوبا لہجہ اپنایا۔ داؤد نے نکاہت سے گلاس پکڑا اور ایک گھونٹ بڑھا۔ جوس حلق سے اترتے ہی اسے پھر وہی مانوس کڑوا اور دھاتی ذائقہ محسوس ہوا جس نے ہسپتال جانے سے پہلے اسے بے ہوش کیا تھا۔ اس نے فوراً گلاس ہونٹوں سے ہٹا لیا۔ زویا، یہ جوس اتنا کڑوا کیوں ہے؟ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ زویا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چور پکڑے جانے کا خوف ابھرا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کچھ نہیں داؤد، بس اس میں تمہارے وہ طاقت والے وٹامنس کے ڈراپس ڈالے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں سخت کمزوری ہو گئی ہے، یہ پینا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ لاؤ میں پلا دوں۔ اس نے بڑے پیار سے داؤد کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، لیکن آج پہلی بار داؤد کو اس کے لمس میں محبت کے بجائے ایک عجیب سی وحشت، ایک سرد مہری محسوس ہوئی۔ ان 4 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب داؤد کو اپنی ہی پسند پر شک گزر رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ راتوں کو اکثر اچانک جاگ جاتا تھا اور اسے کمرے کے کسی تاریک کونے سے منم کی روتی ہوئی آواز سنائی دیتی تھی۔ اسے آج پہلی بار اپنے اندر سے آواز آئی کہ شاید اس نے کانٹ کے چند چمکدار ٹکڑوں کی خاطر ایک انمول ہیرا گوا دیا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب قدرت نے اپنے مکافات عمل کا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی۔ داؤد کی طبیعت آفس میں بہت بوجھل ہونے لگی۔ سر میں درد کی شدت بڑھ گئی تو اس نے ڈرائیور کو گھر لے چلنے کا کہا۔ وہ حویلی پہنچا تو چاروں طرف خاموشی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوریڈور میں مکمل سناٹا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے کے نیموار دروازے کے قریب پہنچا، اسے اندر سے زویا کے کھلکھلا کر ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ ہنسی اس مسکراہٹ سے بالکل مختلف تھی جو وہ داؤد کے سامنے سجائے رکھتی تھی۔ اس میں ایک بلا کی مکاری تھی۔ داؤد کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ دروازے کے عین پیچھے رک گیا۔
اندر زویا فون پر اپنے کسی ساتھی سے بات کر رہی تھی اور اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ داؤد کے وجود پر کسی ایٹم بم کی طرح گر رہا تھا۔ ارے بس تھوڑا وقت اور یار، زویا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ سلو پوائزن بہت شاندار کام کر رہا ہے۔ کل ہی ڈاکٹر کا پرائیویٹ میسج آیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ چند مہینوں میں اس کے اعصاب اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، سیدھا ویل چیئر پر آ جائے گا۔ اس کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور وہ کسی بھی چیز پر دستخط کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ پھر یہ ساری پراپرٹی، یہ شاہوں کی خاندانی حویلی، ان کا بزنس، سب کچھ لیگلی میرا ہوگا۔ وہ بیوقوف مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اندھا اعتبار کرتا ہے مجھ پر، اور میں اس کی اسی بیوقوفی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ میں کیوں اپنا پیار اور جوانی اس مغرور انسان پر برباد کروں جب مجھے اس کی دولت مل سکتی ہے؟ داؤد کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ایک بھاری ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن اس اندھیرے میں بھی اسے دو چہرے بہت واضح نظر آئے۔ ایک اس کے دادا جان کا، جو اسی حویلی کے دروازے پر کھڑے مایوسی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور دوسرا منم کا، جس کے آنسوؤں کو اس نے اپنی جوتوں تلے روندا تھا، جس عورت کے لیے اس نے ایک معصوم اور پاکیزہ لڑکی کی زندگی برباد کی، جس کی خاطر اس نے اپنے محسن، اپنے دادا کو کھویا۔ وہ ایک زہریلی ناگن تھی جو پچھلے کئی مہینوں سے آستین میں بیٹھ کر اسے ڈس رہی تھی۔ اس کے اندر اچانک ایک عجیب سی سرد، برف جیسی اور جان لیوا خاموشی اتر آئی۔ یہ وہ غصہ نہیں تھا جو منم پر نکلا تھا، یہ وہ غصہ تھا جو انسان کو اندر سے راکھ کر دیتا ہے۔ وہ کمرے میں نہیں گیا، وہ الٹے قدموں واپس مڑا اور سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ اس نے وہیں سے پولیس کے اعلیٰ حکام اور اپنے پرسنل وکیل کو فون کیا۔ اس رات حویلی میں پھر ایک طوفان آیا تھا، لیکن اس بار شکار کوئی معصوم منم نہیں تھی، بلکہ ایک شاطر زویا تھی۔ حویلی کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ زویا چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، داؤد کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر داؤد کسی پتھر کے مجسمے کی طرح صوفے پر بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے نہایت سکون سے طلاق کے کاغذات پر دستخط کیے۔ وہ پیپرز زویا کے منہ پر مارے اور پولیس افسر کو اشارہ کیا کہ وہ اسے لے جائیں۔ جب حویلی مکمل طور پر خالی ہو گئی اور سناٹا چھا گیا تو داؤد شاہ کے پاس اس حویلی میں رکنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکا تھا، کھوکھلا ہو چکا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا اپنے اس پرانے کمرے میں گیا جہاں اس نے منم کے ساتھ وہ ظلم کیا تھا۔ اس نے الماری کا سب سے نچلا دراز کھولا اور اس میں سے ایک پرانا طے کیا ہوا سفید دوپٹہ نکالا، جیسے وہ پچھلے 4 سالوں سے خود سے بھی چھپائے پھر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ دوپٹہ اپنے چہرے سے لگایا۔ 4 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اسے اس دوپٹے میں سے منم کی معصومیت اور اس کی سسکیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور وہ اس خالی کمرے میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے دادا کے پاس جائے گا، ان کے قدموں میں گر کر تب تک معافی مانگے گا جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی یا وہ اسے معاف نہیں کر دیتے۔ اگلی صبح وہ ایک طویل اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے اس دور افتادہ سرسبز فارم ہاؤس کے سامنے کھڑا تھا جہاں دادا جی پچھلے 4 سالوں سے مقیم تھے۔ ارد گرد کے قدرتی مناظر میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن داؤد کا دل زور زور سے پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر لکڑی کے اس پرانے دروازے پر دستک دے۔ وہ ابھی ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک 3-3.5 سال کا گول مٹول بےحد خوبصورت سا بچہ ہنستا ہوا بھاگتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے کسی کی آواز آ رہی تھی جو اسے احتیاط سے چلنے کا کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ داؤد کچھ سمجھ پاتا، وہ ننھا سا بچہ بھاگتا ہوا سیدھا آ کر داؤد کی ٹانگوں سے ٹکرایا اور گرنے سے بچنے کے لیے مضبوطی سے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ وہ لمحہ جیسے کائنات کے اس چھوٹے سے حصے میں ساکت ہو گیا تھا۔ وقت کی نبض ایک دم سے تھم گئی تھی۔ فضا میں پھیلی پرندوں کی چہچہاہٹ، ہوا کی سرسراہٹ، سب جیسے کسی گہرے کنویں میں ڈوب گئی تھیں۔ داؤد شاہ جو ہمیشہ اپنے قدو کاٹ، اپنے روبو دبدبے پر ناز کرتا تھا، آج اس ننھے سے وجود کے لمس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے لرزتے کانپتے ہاتھوں سے اس بچے کے ننھے کندھے کو چھوا۔ ریشم جیسے ملائم بھورے بال، وہی چوڑی پیشانی، اور جب اس بچے نے گردن اٹھا کر حیرت سے داؤد کو دیکھا تو وہ گہری سیاہ اور بولتی ہوئی آنکھیں بالکل وہی تھی
جو داؤد کو روز آئینے میں نظر آتی تھی۔ یہ محض کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ اس کے اپنے لہو کی پکار تھی، اس کا اپنا وجود تھا، وہ سچائی تھی جو 4 سال تک اس سے چھپائی گئی تھی۔ یا شاید وہ خود اپنی اندھی انا میں اس قابل ہی نہیں رہا تھا کہ اس سچائی کو دیکھ پاتا۔ اذلان، رکو بیٹا، گر جاؤ گے۔ پیچھے سے آنے والی آواز نے داؤد کے وجود میں ایک بجلی سی دوڑا دی۔ یہ منم کی آواز تھی، مگر اس آواز میں آج وہ تھر تھراہٹ، وہ خوف یا وہ التجا نہیں تھی جو 4 سال پہلے داؤد کی ایک معمولی سی جھڑک سے پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی آواز میں آج ایک ٹھہراؤ تھا، ایک ایسا وقار اور ایک ایسی مضبوط حد تھی جسے پار کرنا داؤد کے لیے ناممکن سا لگ رہا تھا۔ منم دروازے کے فریم میں کھڑی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوتی لباس پہن رکھا تھا، سر پر دوپٹہ مضبوطی سے ٹکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ پرانی معصومیت اب ایک پختہ اور سنجیدہ عورت کے روپ میں ڈھل چکی تھی۔ داؤد کو دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی، نہ وہ چونکی، نہ گھبرائی، اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نظر آیا۔ اذلان، ادھر آؤ بیٹا میرے پاس۔ منم کے لہجے کی برف جیسی سردی نے داؤد کے وجود کو اندر تک منجمد کر دیا۔ بچہ جس کا نام اذلان تھا ایک پل کے لیے ہچکچایا۔ اس نے معصومیت سے داؤد کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھا، پھر داؤد کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے خود کو چھڑا کر اپنی ماں کی طرف بھاگ گیا۔ منم نے فوراً اسے اپنے پیچھے چھپا لیا، جیسے کسی گندی اور خطرناک چیز سے بچا رہی ہو۔ ماما، اذلان نے منم کے کپڑے کو پکڑتے ہوئے داؤد کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بابا ہے نا؟ میں نے تصویر میں دیکھا تھا۔ یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ یہاں آ کر خوش نہیں ہیں؟ بچے کی معصومیت بھری آواز نے ماحول کی کشیدگی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ منم نے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کی نظریں داؤد کے جھکے ہوئے وجود پر گڑی تھیں۔ نہیں بیٹا، منم نے نہایت واضح، دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا، تاکہ داؤد کا ایک ایک خلیہ یہ بات سن سکے۔ یہ تمہارے بابا نہیں ہیں، وہ تو بہت دور جا چکے ہیں، جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ یہ کوئی اور ہیں۔ اس نے ایک ہی جملے میں داؤد کو اس کے زندہ ہونے کے باوجود مار دیا تھا۔ کیا سچ میں بہت دور جا چکے ہیں؟ اذلان کے چہرے پر ایک گہری مایوسی چھا گئی۔ مجھے تو لگا تھا یہ بابا ہیں اور اب ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ اداس ہو کر گھر کے اندر کی طرف بھاگ گیا۔ اذلان کے معصوم قدموں کی آواز جیسے داؤد کے سینے پر پڑ رہی تھی۔ اس بچے کی معصومیت نے داؤد کے کلیجے کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ شخص جو پورے شہر میں اپنی سنگ دلی، اپنے روب اور اپنے فیصلوں کے لیے مشہور تھا، آج ایک 3 سال کے بچے کے معصوم سوال اور ایک عورت کے سرد لہجے پر لاجواب کھڑا تھا۔ منم نے اب پہلی بار داؤد کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ اس رات کا بدلہ لینے کا انتقام تھا، نہ کوئی نفرت تھی، بس ایک گہری کھوکھلی بیزاری تھی، بالکل ویسے جیسے کوئی راستے میں پڑی کسی پرانی اور بیکار چیز کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ یہی وہ بیزاری تھی جس نے داؤد کو اندر سے توڑ پھوڑ دیا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں داؤد شاہ؟ منم کا سوال بہت سادہ تھا، لیکن اس کی کاٹ کسی 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ داؤد کے حلق میں الفاظ کا ایک خون طوفان تھا، بہانے تھے، بہت سی معذرتیں اور صفائیاں تھیں، لیکن وہ سب اس کے حلق میں کانٹوں کی طرح پھنس کر رہ گئی۔ وہ کیا کہتا کہ وہ اپنی بیوی سے دھوکہ کھا کر آیا ہے؟ میں دادا جان سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے نگاہیں چرا کر لرزتی ہوئی آواز میں بڑی مشکل سے جھوٹ بولا، حالانکہ وہ اور منم دونوں جانتے تھے کہ وہ یہاں صرف اپنی اجڑی ہوئی بساط کو ڈھونڈنے اور اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے آیا تھا۔ منم کے ہونٹوں پر ایک تلخ، درد بھری اور طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی طعنہ نہیں دیا۔ اس نے خاموشی سے دروازے سے ایک طرف ہو کر راستہ چھوڑ دیا۔ دادا جان اندر لاؤنج میں ہیں، یہ کہہ کر وہ مڑی اور اذلان کو لے کر دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ داؤد کو یوں لگا جیسے اس بند ہونے والے دروازے کی آواز نے اسے ایک بار پھر اس کی اپنی ہی زندگی اور خوشیوں سے بے دخل کر دیا ہو۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اندر لاؤنج میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر باہر کی خاموشی سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور روح فرسا تھا۔ انور شاہ جو کبھی اس شاہی حویلی کے روبدار مالک ہوا کرتے تھے، جن کے ایک اشارے پر لوگ سر جھکاتے تھے، اب کمرے کے ایک کونے میں ایک سادہ سی لکڑی کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں پر موٹا چشمہ تھا اور انگلیوں میں تسبیح کے دانے تیزی سے گردش کر رہے تھے۔
ان کے بال مکمل طور پر سفید ہو چکے تھے اور چہرے پر پڑنے والی جھرجھری ہر لکیر داؤد کو اپنے گناہوں کا حساب مانگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ داؤد سے مزید کھڑا نہ رہا گیا، اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور خاموشی سے انور شاہ کے قدموں میں زمین پر گر گیا۔ اس نے اپنا سر ان کے کانپتے ہوئے گھٹنوں پر رکھ دیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دادا جان، مجھے معاف کر دے، اپنے اس بدبخت پوتے کو معاف کر دے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بمشکل بول پا رہا تھا۔ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں بہت اندھا تھا۔ مجھے 4 سال لگ گئے یہ سمجھنے میں کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ میں نے ہیرے کو ٹھکرا کر پتھروں کو سمیٹا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، خوددارا مجھے معاف کر دیں۔ اس کے گرم آنسو انور شاہ کے سفید کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ داؤد کو امید تھی کہ اس کے دادا جو اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہمیشہ کی طرح اپنا شفیق ہاتھ اس کے سر پر رکھیں گے، اسے اٹھا کر گلے لگائیں گے اور سب معاف کر دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دادا جی کی انگلیوں میں چلتی تسبیح رک گئی۔ انہوں نے ایک لمبی اور بھاری سانس لی، لیکن اپنا ہاتھ داؤد کے سر پر نہیں رکھا۔ ان کی خاموشی داؤد کے آنسوؤں سے زیادہ بھاری تھی۔ داؤد، انور شاہ کی آواز میں ایک بوڑھے انسان کی تھکن اور ایک ولی جیسی گہرائی تھی۔ معافی تو اللہ دیتا ہے، یا پھر وہ دیتا ہے جس کا تم نے حق مارا ہو۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ میں تو صرف ایک بوڑھا مسافر ہوں جس نے تمہاری خاطر اپنے ہی گھر کو، اپنی ہی حویلی کو چھوڑ دیا تھا۔ انور شاہ رکے اور پھر انتہائی دھیمے مگر فیصلہ کن لہجے میں بولے، تمہاری ندامت اگر سچی ہے داؤد، تو اسے اپنے عمل سے ثابت کرو۔ یہاں آ کر میرے گھٹنوں کو چھو کر رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ الفاظ تو بہت سستے ہوتے ہیں بیٹا، قیمت تو عمل کی چکانی پڑتی ہے۔ جس کا مان توڑا ہے اس کا مان جوڑ کر دکھاؤ، جس کا حق چھینا ہے اسے اس کا حق لوٹا کر دکھاؤ۔ جب تک تم یہ نہیں کر لیتے، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے نہ کوئی معافی ہے نہ کوئی تسلی۔ یہ الفاظ کسی کوڑے کی طرح سیدھے داؤد کے دل اور روح پر پڑے تھے۔ اس کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے اب ایک لفظ بھی نہیں تھا۔ وہ بنا کچھ کہے بس اسی طرح ان کے قدموں میں سر رکھے زمین پر بیٹھا روتا رہا، اور انور شاہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح خاموش خلاؤں میں گھورتے ہوئے اپنے پوتے کو اس کے اعمال کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتے رہے۔ مکافات عمل کا پہیہ اب اپنا پورا چکر مکمل کر چکا تھا۔ اگلے چند دن داؤد کے لیے کسی نفسیاتی اذیت سے کم نہ تھے۔ وہ اس فارم ہاؤس میں ایک مہمان کی طرح رہ رہا تھا، جہاں اس کا اپنا بچہ اور اس کی منکوہا موجود تھے، لیکن وہ ان کے لیے ایک اجنبی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ البتہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر داؤد کا سرد سا دل دھڑکتا ضرور تھا۔ وہ بہت شرارتی بچہ تھا اور ذہین بھی، مگر داؤد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کے نزدیک بھی جائے۔ ایک دوپہر جب داؤد برآمدے میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا، تب اذلان اپنی ٹوٹی ہوئی پلاسٹک کی جیپ لے کر اس کے پاس آیا۔ انکل، کیا آپ کو گاڑی ٹھیک کرنی آتی ہے؟ وہ گاڑی کے ٹوٹ جانے پر رو بھی رہا تھا۔ داؤد نے جلدی سے اس کے آنسو پوچھے اور مسکرانے کی کوشش کی۔ ارے، اتنی سی بات پر کون روتا ہے بیٹا؟ دکھا مجھے، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ داؤد نے اس کے گال پچکارتے بڑی مہارت سے گاڑی کا وہ پہیہ جوڑا جو نکل چکا تھا۔ اذلان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واؤ، آپ تو جادوگر ہیں۔ میرے پاپا بھی جب دبئی سے آئیں گے تو وہ میرے لیے ایسی بہت سی گاڑیاں لائیں گے۔ وہ خوشی سے اچھلا تھا۔ داؤد کا دل زور سے دھڑکا۔ تمہارے پاپا دبئی میں ہوتے ہیں؟ اذلان نے سر ہلایا۔ ہاں، ماما کہتی ہیں وہ بہت سارا کام کرتے ہیں تاکہ میرے لیے ڈھیروں کھلونے خرید سکیں۔ وہ بہت اچھے ہیں، بالکل آپ کی طرح۔ داؤد کو محسوس ہوا کہ منم نے کتنی خوبصورتی سے اسے اس بچے کی نظروں میں ہیرو بنا کر رکھا تھا، باوجود اس کے کہ اس نے منم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اس کی شرمندگی مزید بڑھ گئی تھی۔ اس دن وہ منم کو ڈھونڈتا ہوا اس کے اسٹوڈیو تک پہنچ گیا، جہاں وہ پینٹنگ کر رہی تھی۔ کمرے میں رنگوں کی مہک اور کینوس پر بکھرے خوابوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ منم نے اسے آتے دیکھا لیکن ہاتھ نہیں روکا۔ تم نے اذلان سے جھوٹ کیوں بولا کہ میں دبئی میں ہوں؟ بنا کسی لگی لپٹی کے اس نے سوال کیا تھا۔ لہجہ دھیما سا تھا۔ منم نے برش رکھا اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا بیٹا ایک ایسے باپ کے سائے میں پروان چڑھے جس کے دل میں صرف نفرت اور شک ہو۔ میں نے اسے ایک خواب دیا ہے داؤد شاہ، تاکہ وہ اپنی زندگی میں کسی کی عزت کرنا سیکھ سکے۔ تم اسے سچ بتا کر اس کا بچپن چھیننا چاہتے ہو؟ داؤد نے سر جھکا لیا۔ میں اسے سب کچھ دینا چاہتا ہوں منم، اس کا حق، اس کا نام اور تمہیں تمہارا مقام۔ منم اس بار سرد سا مسکرائی۔ مقام؟ 4 سال پہلے جب تم نے میرا دوپٹہ نوچا تھا تب میرا مقام کہاں تھا؟
جب تم نے مجھے آدھی رات کو گھر سے نکلنے پر مجبور کیا تب تمہارا ضمیر کہاں تھا؟ اب جب تمہاری زویا نے تمہیں دھوکہ دیا ہے تو تمہیں میری یاد آ گئی۔ یہ محبت نہیں ہے داؤد، یہ تمہاری ہار کا ایک نیا روپ ہے کہ تمہیں جو چیز نہیں مل رہی تمہیں اب وہی چاہیے۔ داؤد کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منم کا ہر لفظ سچ کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اذلان کے دل میں جگہ بنانے لگا۔ کبھی اس کے ساتھ چھپن چھپائی کھیلتا، کبھی اسے کہانیاں سناتا۔ اذلان اب اسے انکل داؤد سے نکلی پاپا کہنے لگا تھا۔ انکل، آپ کا نام داؤد ہے اور میرے پاپا کا نام بھی داؤد ہے، تو آپ میرے نکلی پاپا ہوئے نا؟ داؤد اس کی اس معصوم منطق پر ہنستا بھی تھا اور اندر ہی اندر روتا بھی تھا۔ ایک دن جب اذلان اور داؤد صحن میں فٹ بال کھیل رہے تھے، اذلان گر گیا اور اس کے گھٹنے پر چوٹ آ گئی۔ منم بھاگتی ہوئی آئی اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے غصے سے داؤد کی طرف دیکھا۔ آپ کو کہا تھا نا کہ اسے اکیلا مت چھوڑیں، آپ سے تو ایک بچہ بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ داؤد خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ منم کی مامتا اسے کتنا حساس بنا چکی تھی۔ اس رات جب سب سو گئے، داؤد نے منم کے کمرے کے باہر دستک دی۔ منم باہر آئی تو اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ کیا ہے اب؟ منم، میں جانتا ہوں میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن کیا مجھے ایک موقع بھی نہیں ملے گا؟ میں اذلان کو اس کا باپ دینا چاہتا ہوں۔ منم نے دیوار کا سہارا لیا اور گہرا سانس لیا۔ باپ بننا اتنا آسان نہیں ہوتا داؤد۔ باپ ایک احساس کا نام ہے، ایک تحفظ کا نام ہے۔ تم نے تو تحفظ ہی چھین لیا تھا، اور رہی بات موقع کی، تو زندگی ہر کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتی۔ تم یہاں صرف دادا جان کی وجہ سے ہو، ورنہ میری دنیا میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگلی صبح فارم ہاؤس میں ایک غیر متوقع ہلچل ہوئی۔ ایک کالی رنگ کی بڑی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ داؤد کو لگا شاید آفس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب گاڑی سے ایک شخص اترا تو داؤد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ زویا کا بھائی کامران تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مکاری تھی جو زویا کی پہچان تھی۔ داؤد شاہ، تم یہاں چھپے بیٹھے ہو اور وہاں میری بہن جیل میں سڑ رہی ہے۔ کامران کی آواز بلند تھی۔ داؤد غصے سے آگے بڑھا۔ تمہاری بہن نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ یہاں سے نکل جاؤ، اس سے پہلے کہ میں پولیس کو بلا لوں۔ کامران نے ایک گھٹیا نظر منم پر ڈالی، جو صحن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے تم نے زویا کو قربان کر دیا، یہ پینڈو سی لڑکی اور یہ ناجائز بچہ۔ ناجائز کا لفظ سنتے ہی داؤد کے اندر کا شیر جاگ اٹھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ کامران کے منہ پر رسید کیا، جس سے وہ زمین پر جا گرا۔ زبان سنبھال کر بات کرو کامران، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، داؤد شاہ کا وارث۔ اگر دوبارہ اس زبان سے ان کے خلاف کچھ نکالا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ کامران ہانپتا ہوا اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ تم پچھتاؤ گے داؤد، تم نے زویا کے ساتھ جو کیا ہے اس کی قیمت یہ لڑکی اور یہ بچہ چکائیں گے۔ وہ غصے میں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا، لیکن داؤد کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہوا کہ زویا کے سائے ابھی تک اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ منم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب داؤد پلٹا تو اس کی نظریں منم سے ملیں۔ پہلی بار منم کی آنکھوں میں بیزاری کی جگہ تھوڑی سی فکر تھی۔ شکریہ، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ داؤد نے تلخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شکریہ کی ضرورت نہیں منم، میں نے صرف اپنا فرض پورا کیا ہے، لیکن اب تمہیں اور اذلان کو یہاں سے چلنا ہوگا۔ یہ جگہ محفوظ نہیں رہی۔ منم نے انکار میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، یہ میرا گھر ہے اور یہاں میرے دادا جان ہیں۔ تم جا سکتے ہو داؤد، تمہاری دشمنیاں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے۔ داؤد کو سمجھ آ گیا کہ منم اب بھی اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے شاہ جی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ دادا جان، زویا کے لوگ اذلان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں شہر واپس جانا ہوگا۔ شاہ جی نے گہرا سانس لیا۔ شہر میں بھی خطرہ ہے اور یہاں بھی، لیکن جہاں تم ہو وہاں ان کا تحفظ تمہاری ذمہ داری ہے۔ منم کو منانا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ داؤد نے اب ایک نئی حکمت عملی اپنانے کا سوچا۔ اس نے اذلان کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اذلان میاں، کیا آپ کو ایک بڑی حویلی دیکھنی ہے جہاں بہت سارے کھلونے ہیں اور ایک بڑا سا باغ ہے؟ اذلان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ سچی؟ ماما چلیں گی ہمارے ساتھ؟ داؤد نے منم کی طرف دیکھا جو دور کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ہاں، اگر ماما مان جائیں تو ہم سب وہاں رہیں گے۔ منم کا دل پگھل تو نہیں رہا تھا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے وہ اپنے بچے کی حفاظت پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ کامران کی دھمکی نے اسے اندر سے ہلا دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ زویا اور اس کے گھر والے کس حد تک گر سکتے ہیں۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ داؤد کے ساتھ شہر جائے گی، لیکن صرف اذلان کی خاطر۔ داؤد شاہ، میں چلوں گی، لیکن ایک شرط پر، ہم حویلی میں نہیں رہیں گے۔
میں اپنے لیے ایک الگ جگہ چاہتی ہوں اور ہمارا رشتہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ داؤد نے سکون کا سانس لیا۔ ٹھیک ہے منم، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ واپسی کا سفر خاموش تھا، لیکن اس خاموشی میں بہت سے طوفان پل رہے تھے۔ داؤد بار بار آئینے میں پیچھے بیٹھی منم اور اذلان کو دیکھتا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر انہیں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ حویلی پہنچتے ہی ملازموں نے ان کا استقبال کیا، لیکن حویلی کی فضا میں ابھی بھی ماضی کی تلخی باقی تھی۔ منم نے اپنے لیے وہی کمرہ منتخب کیا جو سب سے دور تھا، جبکہ اذلان پورے گھر میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ داؤد کو لگا جیسے اس کی بے رنگ زندگی میں دوبارہ رنگ بھرنے لگے ہیں، لیکن وہ جانتا تھا کہ دشمن ابھی خاموش نہیں بیٹھے۔ ایک ہفتہ سکون سے گزر گیا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب داؤد کو آفس میں ایک گمنام پارسل ملا۔ اس پارسل میں اذلان کی اسکول جاتے ہوئے تصویریں تھیں اور ایک چھوٹی سی نوٹ بک جس پر لکھا تھا، وقت بہت کم ہے۔ داؤد کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ کامران صرف دھمکیاں نہیں دے رہا تھا، وہ عمل بھی کر رہا تھا۔ اس نے حویلی کی سیکیورٹی بڑھا دی اور منم کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ منم کو یہ پابندی بری لگی۔ تم پھر وہی کر رہے ہو داؤد شاہ، مجھے قیدی بنا رہے ہو۔ یہ قید نہیں ہے منم، یہ تحفظ ہے۔ داؤد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن منم کے لیے 4 سال پہلے والے داؤد کا ہی ایک روپ تھا۔ ان دونوں کے درمیان بحث و تکرار کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں کبھی کبھی اذلان کی شرارتیں مزاح کا رنگ بھر دیتی۔ اس کہانی کا اگلا مرحلہ تب شروع ہوا جب ایک رات حویلی کا الارم بج اٹھا۔ کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ داؤد نے بندوق نکالی اور باہر لپکا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا اس نے اسے ششدر کر دیا۔ وہاں کوئی دشمن نہیں تھا، بلکہ ایک عورت زخمی حالت میں پڑی تھی، اور وہ کوئی اور نہیں زویا تھی، جو جیل سے فرار ہو کر یہاں پہنچی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے داؤد کی طرف بڑھی۔ داؤد، مجھے بچا لو، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس سے پہلے کہ داؤد کچھ کہتا، اندھیرے سے ایک گولی چلی اور زویا کے کندھے پر لگی۔ داؤد نے فوراً منم اور اذلان کو اندر دھکیلا اور خود جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ حویلی کے بیرونی لان میں گولیوں کی ترتراہٹ اور زویا کی دردناک چیخوں نے رات کے پچھلے پہر کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا تھا۔ داؤد شاہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر منم اور اذلان کو کمرے کے اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کا دل ہتھوڑے کی طرح سینے سے ٹکرا رہا تھا۔ باہر اندھیرے میں کون تھا اور زویا وہاں زخمی حالت میں کیسے پہنچی؟ یہ سب اس کے لیے ایک معمہ تھا، لیکن اس وقت اس کی ترجیح صرف اس کا خاندان تھا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور گارڈز کو پوزیشن لینے کا اشارہ کیا۔ زویا کو اٹھاؤ اور اندر لاؤ، لیکن دیکھنا باہر کوئی اور حرکت نہ ہو پائے۔ داؤد نے فیصلہ کن آواز میں حکم دیا۔ جب زویا کو لاؤنج کے صوفے پر لٹایا گیا تو اس کے کندھے سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ پرانی مکاری نہیں بلکہ موت کا خوف تھا۔ داؤد، کامران، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے جیل سے بھگایا تھا کہ تمہیں بلیک میل کر سکے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ تم نے سب کچھ منم کے نام کرنے کا سوچا ہے تو اس نے مجھ پر گولی چلا دی۔ وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے داؤد۔ زویا کی آواز میں ہچکیاں تھیں۔ منم جو اوپر سے یہ سب دیکھ رہی تھی آہستہ سے نیچے آئی۔ اس کے چہرے پر زویا کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ اسے ہسپتال لے جانا ہوگا داؤد، یہ یہاں دم توڑ دے گی۔ منم کی آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف ایک با کردار عورت میں ہو سکتا ہے۔ تم اس عورت کی فکر کر رہی ہو جس نے تمہاری زندگی برباد کی؟ داؤد نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس انسان کی فکر کر رہی ہوں جو اس وقت موت کے قریب ہے۔ گناہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا نہیں۔ منم کے اس جملے نے داؤد کو پھر شرمندہ کر دیا۔ اس نے فوراً ایمبولینس کو کال کی، لیکن اسی وقت حویلی کی بجلی منقطع ہو گئی اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ کامران نے حویلی کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ اندھیرے میں صرف سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ داؤد نے منم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک محفوظ کونے میں کھڑا کیا۔ منم، اذلان کے پاس جاؤ اور وہیں رہنا جب تک میں نہ کہوں۔ تم اکیلے باہر نہیں جاؤ گے داؤد؟ منم نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ اذلان کو پاپا کی ضرورت ہے، نقلی پاپا کی نہیں۔ اس تاریک گھڑی میں منم کے ان الفاظ نے داؤد کے اندر ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے منم کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں واپس آؤں گا منم، اپنے گناہوں کا حساب پورا کرنے کے لیے۔ ابھی مجھے بہت جینا ہے۔ باہر کامران اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ چیخ رہا تھا، داؤد شاہ باہر نکلو، ورنہ میں اس حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ مجھے وہ صرف جائیداد چاہیے تم نے اس پینڈو لڑکی کے نام کی ہے۔ داؤد نے بڑی حکمت عملی سے گارڈز کو مختلف سمتوں میں پھیلا دیا تھا۔ جیسے ہی کامران کے آدمی گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے، داؤد نے جوابی کارروائی شروع کر دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ منم اوپر کمرے میں اذلان کو سینے سے لگائے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار داؤد کے لیے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص سے جتنی بھی نفرت کر لے، اس کے بغیر اس کی دنیا ادھوری ہے۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد پولیس کی گاڑیاں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ کامران بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ داؤد نے اسے دبوچ لیا۔ تم نے میرے خاندان پر حملہ کیا ہے کامران، اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔
داؤد نے اسے پولیس کے حوالے کیا اور تھکا ہارا حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پر معمولی خراش آئی تھی، لیکن وہ اندر سے فاتح محسوس کر رہا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں وہ تناؤ نہیں تھا جو پچھلے کئی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا۔ زویا ہسپتال میں خطرے سے باہر تھی، لیکن اب اسے اپنی زندگی کا باقی حصہ جیل میں ہی گزارنا تھا۔ کامران اور اس کے ساتھی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے تھے۔ داؤد لاؤنج میں بیٹھا اپنی پٹی کروا رہا تھا جب اذلان بھاگتا ہوا آیا۔ پاپا، آپ نے ان گندے لوگوں کو مار بھگایا؟ اذلان نے حیرت اور خوشی سے پوچھا۔ داؤد نے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ہاں بیٹا، اب کوئی گندا آدمی ہمیں تنگ نہیں کرے گا۔ منم چائے کی ٹرے لیے وہیں آئی تو اس کی نظریں داؤد کی پٹی پر جم گئیں۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ تمہارے اس سوال نے سارا درد ختم کر دیا ہے منم، داؤد نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوپہر کے وقت ایک دلچسپ منظر دیکھنے کو ملا۔ اذلان نے داؤد کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ کرکٹ کھیلے۔ شاہ جی بھی وہیں کرسی ڈال کر بیٹھ گئے اور بچوں کی طرح کمنٹری کرنے لگے۔ دیکھو اذلان، تمہارے پاپا کو تو بالنگ ہی نہیں آتی، اسے چھکا مارو۔ شاہ جی کے کہہ کہے حویلی کی فضاؤں میں رس گھول رہے تھے۔ داؤد جان بوجھ کر ہار رہا تھا تاکہ اذلان خوش ہو سکے۔ منم دور کھڑی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے 4 سال کی وہ طویل خزاں آخر کار ختم ہو رہی ہے۔ شام کو جب اذلان سو گیا تو داؤد نے منم کو لائبریری میں بلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا مخملی باکس تھا۔ یہ کیا ہے؟ منم نے پوچھا۔ داؤد نے باکس کھولا۔ اس میں وہی سفید ململ کا دوپٹہ تھا جسے اس نے 4 سال پہلے حقارت سے نوچا تھا، لیکن اب وہ دھو کر استری کر کے بڑے نفاست سے رکھا ہوا تھا۔ میں نے تمہاری عزت نوچی تھی منم، لیکن آج میں تمہیں وہی عزت واپس کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے ایک موقع دو گی کہ میں اس دوپٹے کو ہمیشہ تمہارے سر کا تاج بنا کر رکھوں؟ منم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دوپٹہ ہاتھ میں لیا اور اسے اپنے چہرے سے لگایا۔ رشتہ تو کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا داؤد، بس ہم دونوں کے درمیان انا کی ایک دیوار آ گئی تھی۔ آج وہ دیوار گر گئی ہے۔ چند ماہ بعد حویلی کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اب وہاں ہر طرف پھول تھے اور اذلان کی شرارتوں کی گونج۔ داؤد شاہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ منم نے اپنی پینٹنگز کی نمائش شروع کی تھی جہاں اس کی ہر تصویر میں اب اداسی کے بجائے امید کے رنگ نظر آتے تھے۔ ایک خوشگوار شام تھی، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ داؤد، منم اور اذلان اپنی گاڑی میں فارم ہاؤس کی طرف جا رہے تھے جہاں شاہ جی نے سب کو دعوت پر بلایا تھا۔ ماما، کیا ہم اب ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ اذلان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ہم جہاں بھی رہیں ہم ساتھ رہیں گے، منم نے داؤد کی طرف دیکھ کر جواب دیا جس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ فارم ہاؤس پہنچے تو شاہ جی نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ رات کے کھانے کے بعد سب لان میں بیٹھے تھے کہ اچانک اذلان نے ایک سوال کر دیا جس نے سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ پاپا، کیا آپ اب بھی نقلی پاپا ہیں یا اصلی بن گئے ہیں؟ داؤد نے کہا لگایا اور اسے گود میں اٹھا لیا۔ بیٹا، میں اب اتنا اصلی پاپا ہوں کہ تمہاری ہر شرارت پر تمہیں سزا بھی دے سکتا ہوں۔ اوہ نہیں، پھر تو آپ نقلی ہی اچھے تھے۔ اذلان کے اس جواب پر شاہ جی اور منم بھی اپنی ہنسی نہ روک سکے۔ کہانی کا اختتام ان جذباتی لفظوں پر ہوا جو منم نے اپنی ڈائری کے آخری صفحے پر لکھے تھے۔ زندگی کے سفر میں خسارے تو ہوتے ہیں، لیکن اگر انسان کا ایمان سچا اور ندامت خالص ہو تو اللہ اسے ان خساروں کے بدلے وہ کچھ عطا کر دیتا ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے ایک مغرور داؤد شاہ کو